وزیراعظم شہباز شریف آج نیو یارک پہنچیں گے۔ مسئلہ فلسطین کے دو ریاستی حل کے لیے کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ وزیراعظم 26 ستمبر کو جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ اجلاس کے دوران اہم عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ شہباز شریف اور امریکی صدر ٹرمپ کی ملاقات کا بھی امکان ہے۔ وزیراعظم نے نیو یارک روانگی سے پہلے لندن میں اجلاس کی صدارت کی۔ کہا، معاشی اقتصادی اصلاحات کی پالیسی نے معیشت کو نئی سمت دی۔ وزارتوں کو ٹارگٹ دیے ہیں، تمام زیر تکمیل منصوبوں کو بروقت مکمل کریں۔ زراعت، آئی ٹی، معدنیات، سیاحت، قابل تجدید توانائی اہم شعبے ہیں۔ ان میں بیرون ملک سے سرمایہ کاری آ سکتی ہے۔ تجارت کو فروغ دینا ہے تاکہ برآمدات میں خاطر خواہ اضافہ ہو سکے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور عرب اسلامی ملکوں کے وزرائے خارجہ کی ملاقات۔ جنرل اسمبلی میں عالمی امور پر یکساں موقف سے متعلق مشاورت۔ نائب وزیر اعظم کی دولت مشترکہ کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں بھی شرکت۔ اسحاق ڈار کا دولت مشترکہ کو امن کے لیے پلیٹ فارم کے طور پر کردار جاری رکھنے پر زور۔ خطاب میں کہا، موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے دولت مشترکہ کی کوششیں قابل ستائش ہیں۔ پاکستان ڈیجیٹل اور فزیکل روابط، تجارتی کنیکٹیوٹی کے فروغ میں پیش ہے۔ اسحاق ڈار کی خواتین کے بارے میں اقوام متحدہ کی چوتھی عالمی کانفرنس میں شرکت۔ خطاب میں کہا، پاکستان صنفی مساوات پر یقین رکھتا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب بھی امریکہ پہنچ گئے۔ وزیر اعظم کی سربراہی میں جنرل اسمبلی اجلاس میں شریک ہوں گے۔ وزیر خزانہ کی امریکی اور عالمی ترقیاتی اداروں کے حکام سے ملاقاتیں متوقع۔ گلوبل سموتھ فلوٹیلا کا 7 روز میں غزہ پہنچنے کا اعلان۔ تمام جہاز بین الاقوامی پانیوں میں اکٹھے ہو رہے ہیں۔ یونانی بیڑا بھی آئندہ دنوں میں مشن کا حصہ بنے گا۔ اسرائیل کی گلوبل سموتھ فلوٹیلا کو دھمکی، جنگی زون میں داخل نہ ہو، ناکہ بندی توڑنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اسرائیل کا امدادی بیڑے کو اسقلان بندرگاہ پر لنگر انداز ہونے کا حکم۔ حماس کا امریکی صدر ٹرمپ کو خط، غزہ میں 60 روزہ جنگ بندی کی پیشکش۔ آدھے اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کیا جائے گا۔ قطری حکام حماس کا خط ٹرمپ تک پہنچائیں گے۔ اسرائیل نے 24 گھنٹوں میں مزید 61 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی رہائش گاہ کے باہر مظاہرہ۔ یرغمالیوں کے اہل خانہ اور شہریوں کی بڑی تعداد جمع۔ مظاہرین کا نیتن یاہو سے فوری جنگ بندی اور قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ۔ برطانیہ میں فلسطینی مشن کو سفارت خانے کا درجہ دے دیا گیا۔ لندن میں خصوصی تقریب میں فلسطین کے سفیر حسام سعید نے اپنا قومی پرچم لہرایا۔ مقررین نے برطانیہ کی جانب سے فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کے فیصلے کو تاریخی قرار دیا۔ برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا، پرتگال نے فلسطین کو ملک تسلیم کرنے کا باضابطہ اعلان کر دیا۔ سعودی عرب میں 95واں قومی دن جوش و خروش سے جاری۔ مرکزی تقریب ریاض میں جاری۔ فوجی پریڈ نے تقریب کو 4 چاند لگا دیے۔ ملک بھر میں جشن کا سما۔ شاہراہیں اور عمارتیں سبز و سفید روشنیوں سے جگمگا اٹھیں۔ سعودی قیادت کی قوم کو مبارکباد۔ پاکستان میں بھی سعودی عرب کے قومی دن پر چراغاں۔ اسلام آباد میں سرکاری اور نجی عمارتیں سعودی عرب کے پرچم کے رنگ کی سبز روشنیوں میں نہا گئیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی سعودی عرب کے قومی دن کی تقریب میں شرکت۔ وزیر اعلیٰ نے سعودی قونصل جنرل کو گلدستہ پیش کیا۔ مراد علی شاہ نے کہا، پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات دنیا میں اپنی مثال آپ ہیں۔ فوارہ چوک پر بھی سعودی قومی دن پر زبردست آتش بازی۔ گورنر ہاؤس کے سامنے آسمان جگمگا اٹھا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی سعودی عوام کو قومی دن کی مبارکباد۔ پاکستان میں نواز شریف کی خدمات نکال دیں تو صرف کھنڈر بچیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ساہیوال میں الیکٹرک بس منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہا، پنجاب میں تاریخ کا بدترین سیلاب آیا، حکومت جاگ رہی تھی۔ گرمی سے مریم اورنگزیب کا بازو جل گیا۔ جنگ میں بھارت کو ہرانے کے بعد اب پاکستان حرمین شریفین کا محافظ بھی بن گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا بہاول نگر میں فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ۔ متاثرین کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا، مسائل پوچھے۔ فیلڈ ہسپتال میں مریضوں کی عیادت کی۔
مریم نواز نے دستکاری سینٹر کا دورہ کیا، خود سلائی مشین بھی چلائی۔ مریم نواز نے ریلیف کیمپ میں قائم ایک اسکول کا دورہ کیا، بچوں سے سوال کیے۔ مریم نواز نے بتایا متاثرین نے کیمپ میں پیدا ہونے والے بچوں کے نام نواز شریف اور مریم رکھے ہیں۔ پنجاب میں نا تجربہ کاری کے باعث سیلاب نے زیادہ تباہی مچائی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں وفاقی حکومت خود کو عقل کل نہ سمجھے، اپنے کسانوں کو نقصان پہنچا کر کسی دوسرے ملک کے کسان کو فائدہ نہ پہنچائیں، ہوش کے ناخن لیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی حکومت آپ کی مرضی، وہ فیصلے کرنے ہوتے ہیں جو عوام کے لیے بہتر ہوں۔ اجڑی بستیاں، برباد گھر، سیلاب گزر گیا لیکن تباہی کے مناظر اب بھی باقی۔ جلال پور بھٹیاں کے گاؤں برج پھتوں کے چاروں سمت پانی جمع، متاثرین کو حکومتی امداد کا انتظار۔ پنڈی بھٹیا میں متاثرین کا کہنا ہے پانی اترنے کے بعد بستیوں میں پلٹے تو گھر کے نام پر ٹوٹی چھتوں، دیواروں اور ملبے کے ڈھیر نے استقبال کیا۔ پاک پتن میں بھی سیلاب نے لوگوں کے سر سے چھت چھین لی۔ دریائے سندھ میں کوٹری بیراج پر درمیانے درجے کا سیلاب، پانی کی آمد میں مسلسل اضافہ۔ ضلع خیبر کی وادی تیرہ میں کمپاؤنڈ میں رکھا گیا دھماکہ خیز مواد پھٹنے سے 24 افراد جان سے گئے۔ پولیس کے مطابق ہلاک شدگان میں 14 مبینہ شدت پسندوں کے علاوہ خواتین اور بچوں سمیت 10 عام شہری شامل ہیں۔ مقامی پولیس افسر ظفر خان نے بتایا کمپاؤنڈ ٹی ٹی پی کمانڈر امان گل اور مسعود خان بم فیکٹری کے طور پر استعمال کر رہے تھے۔ حالیہ دنوں میں اسلحہ ذخیرہ کیا گیا۔ دھماکے سے قریب کے کئی مکانات تباہ ہو گئے۔ پولیس کا کہنا ہے علاقے میں شدت پسند عام شہریوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ مختلف اضلاع کی مساجد میں بھی ہتھیار چھپائے گئے ہیں۔ سپریم کورٹ میں ملٹری ٹرائل انٹرا کورٹ اپیلوں کی منظوری، وفاقی حکومت کی اپیلوں پر 68 صفحات کا تحریری فیصلہ جاری۔ سپریم کورٹ آئینی بینچ نے 7 مئی کو انٹرا کورٹ اپیلیں منظور کی۔ عدالت نے ملٹری ٹرائل کا 5 ججز کا فیصلہ کالعدم قرار دیا تھا۔ سپریم کورٹ نے انٹرا کورٹ اپیل میں ملٹری ٹرائل کی اجازت دی۔ فیصلے میں ملٹری کورٹ کے سزا یافتہ ملزمان کو اپیل کا حق دینے اور اس کے لیے حکومت کو 45 دن میں قانون سازی کا حکم۔ کہا گیا مناسب آئینی رد عمل آرمی ایکٹ دفعات کو یکسر کالعدم کرنا نہیں۔ آرمی ایکٹ میں بنیادی ضابطہ موجود ہے۔ عام شہریوں کے لیے مناسب اپیل کے فورم کا فقدان ہے۔ سزا یافتہ شہریوں کو ہائی کورٹس میں آزادانہ اپیل کا حق دیا جائے۔ فیصلہ جسٹس امین الدین خان نے تحریر کیا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے 47 صفحات کا اضافی نوٹ لکھا۔ جو چیز پورے امت مسلمہ کو مضبوط کرتی ہے ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ خادم الحرمین شریفین کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہے، خان صاحب کا ایک اسپیشل تعلق تھا۔ پاکستان کی سعودی کی مضبوطی اگر کسی بھی دفاع میں تو ہم سارے اس بات پہ بہت خوش ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ خوش آئند ہے۔ بانی کا خادم الحرمین شریفین سے خصوصی تعلق ہے۔ ہمارا ریاست مخالف ایجنڈا نہیں، جو چیز امت کو مضبوط کرے اس کی حمایت کرتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو، کہا پارٹی بانی کی ہدایت پر چلتی ہے، سوشل میڈیا پر نہیں۔ بانی سے ملاقاتیں ہونے سے حالات میں بہتری آ سکتی ہے، لیکن ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ توشاخانہ کیس 2 میں آخری 2 گواہان کے بیانات ریکارڈ۔ نائب افسر محسن ہارون اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر FIA شاہد پرویز کے بیان قلم بند کیے گئے۔ مقدمے میں استغاثہ کے گواہان کی شہادت مکمل، مزید کوئی گواہ پیش نہیں کیا جائے گا۔ بانی PTI اور بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل میں قائم عدالت میں پیش کیا گیا۔ ملتان کی سیشن عدالت نے جعلی ڈگری کیس میں جمشید دستی کو 17 سال قید کی سزا سنا دی۔ استغاثہ کے مطابق جمشید دستی نے 2008 کے الیکشن میں کاغذات نامزدگی کے ساتھ مدرسے کی BA کی ڈگری کاغذات نامزدگی کے ساتھ لگائی تھی۔ HEC میں اس ڈگری کا ریکارڈ نہیں۔ جمشید دستی 2024 کے انتخابات میں مظفر گڑھ کے NA 175 سے منتخب ہوئے تھے۔ الیکشن کمیشن نے جولائی میں رکن اسمبلی کو نااہل قرار دیا تھا۔
टैक्स न देने वालों की निशानदही पर इनामी रकम बढ़ाकर 15 करोड़ कर दी जाए। चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स आयशा फारूक का FBI को खत। बताया, इनकम टैक्स गोशवारों में अफसाना लिखा जा रहा है। लोग महलनुमा घरों में 24 घंटे एयर कंडीशन ऑन रखते हैं, कीमती गाड़ियां चलाते हैं, ब्रांडेड कपड़े और घड़ियां पहनते हैं। अमीर लोगों के इनकम टैक्स गोशवारे उनके तर्ज ज़िंदगी की अक्कासी नहीं करते। टैक्स दहिंदगान खुद कार तशखीस की सहूलत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अमीरों के रिश्तेदार, पड़ोसी, दफ्तर के साथी सब जानते हैं। मुंशी, मुलाजमीन, घरेलू मुआविनीन और ड्राइवर्स मालिकान के तर्ज ज़िंदगी से बखूबी आगाह होते हैं। फ्रेमवर्क बनाकर ऐसे लोगों से टैक्स लिया जाए। इनकम टैक्स रिटर्न का थर्ड पार्टी ऑडिट नाफिज करना होगा। टैक्स छुपाने वाले ज्वेलर्स के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी। ज़राए का कहना है FBI ने 57,000 से ज़ायद ज्वेलर्स के डाटा इकट्ठा कर लिया। बेशतर ज्वेलर्स आमदनी कम जाहिर करके टैक्स छुपा रहे हैं। सिर्फ 20,000 ज्वेलर्स FBI के साथ रजिस्टर्ड, 10,000 ने टैक्स रिटर्न दाखिल की। पहले मरहले में लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद और मुल्तान के 800 ज्वेलर्स की फहरिस्त तैयार। नोटिस के जरिए जवाब तलब। FBI हुकाम का कहना है किसी ताजिर और सनतकार को बिला वजह नोटिस नहीं देंगे। पाकिस्तान की माशी बेहतरी का आलमी सतह पर बड़ा एतराफ़। आलमी रेटिंग एजेंसी फिश ने पाकिस्तान के फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क को पायदार और मयारी करार दिया। बताया, पाकिस्तान ग्रीन बॉन्ड, सोशल बॉन्ड्स जारी कर सकेगा। ग्रीन मंसूबों में काबिल तजदीद तवानाई की बचत और एनवायरनमेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट शामिल है। सस्ती रिहाइश और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सोशल मंसूबों का हिस्सा हैं। फिश रिपोर्ट में माहौलियाती तब्दीली पाकिस्तान के लिए बड़ा ख़तरा करार दी गई। इंडस बेसन के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली के मंसूबे बनाए जाएंगे। कार्बन अखराज में मज़ीद कमी बैनुल-अक़वामी माली ताउन से ही मुमकिन है। वेल नोन फर्म को कैटरिंग का हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया है और वो इंशाल्लाह आपको सर्व करेंगे चारों रेल कार्स के अंदर। ये स्टेशन पाकिस्तान का वो स्टेशन बनने जा रहा है, सेफ एंड स्मार्ट स्टेशन, जिसका इफ्तिताह मैं 15 अक्टूबर को करूंगा। रावलपिंडी से लाहौर चलने वाली 4 रेल कारों की हालत बेहतर बना दी गई। वज़ीर आज़म 15 अक्टूबर को कराची रेलवे मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं, कराची, लाहौर और रावलपिंडी स्टेशन पर सफाई के मयार को बेहतर किया गया। सिंध हुकूमत के इश्तराक से कराची जंक्शन की अपलिफ्टिंग की जाएगी। वज़ीर रेलवे से अमरीकी नाज़िम उल उमूर नैटली बेकर की मुलाकात। पाकिस्तान रेलवे के साथ ताउन में दिलचस्पी जाहिर की। वज़ीर रेलवे ने कहा, रेलवे में शराकत दारी से दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। नई सरमायाकारी और रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। सही जज तैनात होंगे तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के फैसले के खिलाफ केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। कहा कि वकील का काम होता है जज को बकरी से शेर बनाना। कोई जज बकरी बना हो तो उसको शेर बना दे। अफसोस होता है जब कोई वकील आकर तारीख मांगता है। समझ नहीं आती वकील और जज काम क्यों नहीं करना चाहते। मुझे अपने आप से शर्म आती है। दिल करता है अदालत को ही जुर्माना कर दूं। खातून और मर्द के कत्ल के केस में सरदार शेरबाज सातकज़ई की जमानत मंजूर। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस इकबाल कासी ने 5 लाख रुपए के एवज जमानत मंजूर की। खातून और मर्द को डिगारी में कत्ल किया गया था, जिसकी वीडियो सामने आई थी। गलती की गुंजाइश न होने के बराबर। एशिया कप में पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें डू और डाई मैच में आज टकराएंगी। मैच के लिए कौमी टीम अबू धाबी पहुंच गई। दोनों टीमों को सुपर 4 के अपने पहले मैच में नाकामी का सामना करना पड़ा। आज का मैच हारने वाली टीम के लिए फाइनल में जगह बनाना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। श्रीलंकन कप्तान कहते हैं, पाकिस्तान खतरनाक टीम है, ये मैच बहुत संभल कर खेलना होगा।
دو اشاروں نے 1.5 ارب لوگوں کو آگ لگا دی۔ صاحبزادہ فرحان اور حارث رؤف کے ایکشن پر بھارتی میڈیا کو مرچیں لگ گئیں۔ انڈین میڈیا سب چھوڑ کر دونوں کھلاڑیوں کے پیچھے پڑ گیا۔ حارث رؤف کے اشارے نے بھارت کو رافیل گرانا یاد دلایا۔ صاحبزادہ فرحان کے بیٹ سے فائر کرنے کے انداز پر بھارتیوں کا روایتی رونا دھونا، لیکن گودی میڈیا ایم ایس دھونی کا ایسا ہی جشن منانا بھول گیا۔ صاحبزادہ فرحان کہتے ہیں جشن کا خیال اچانک آیا، سوچا اب کچھ نہیں تھا، لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں۔ میچ کے دوران بھارتی تماشائیوں نے کوہلی کے نعرے لگائے تو حارث نے اشارے سے رافیل گرائے۔ چک کے رکھ حارث رؤف کے اشارے پر خواجہ آصف کا تبصرہ۔ حارث کی 6-0 کے اشارے والی تصویر شیئر کر کے لکھا، میچ ہوتے رہتے ہیں، بھارت 6-0 تا قیامت نہیں بھولے گا۔ بھارتی میڈیا نے بے وقوفی کی انتہا کر دی۔ ٹی وی چینل ٹائمز ناؤ نے ایک مزاحیہ کریکٹر کی باتوں سے بھی خوف پھیلا دیا۔ ARY نیوز پر مشہور آرٹسٹ مصطفیٰ چودھری نے چٹکلا چھوڑا۔ ٹائمز ناؤ کے عقلمند صحافیوں نے اپنے ناظرین کو بتایا کہ ایک شو میں بھارتی ٹیم پر فائرنگ کی بات کی گئی۔ ایشیا کپ میں پاک بھارت میچ کے دوران فخر زمان کا متنازع آؤٹ، پاکستانی ٹیم مینجمنٹ نے تھرڈ امپائر کی شکایت کر دی۔ کپتان نے میچ کے بعد ICC کو بھی متنازع فیصلے پر تحفظات سے آگاہ کیا۔ پاکستان ویمنز ٹیم ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے آج سری لنکا روانہ ہوگی۔